افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات کا دور آج دوحہ میں شروع ہوگا۔ طالبان کے 6 اہم قیدیوں کو رہا کر کے دوحہ بھیج دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ بھی قطر جائیں گے۔ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم بھی جلد مذاکرات کا حصہ بنے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خیر مقدم، افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں میں کمی کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا انٹر افغان مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم، کہتے ہیں افغان مفاہمتی عمل کا انعقاد علاقائی امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان نے افغان امن عمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امن اور ترقی کے سفر میں پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کی ملاقات، جیو اسٹریٹجک صورتحال، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ فوجی تعاون، افغان امن عمل پر بھی گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغان امن عمل اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کی گئی۔ یو اے ای کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل سے معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، امریکی صدر کا کہنا ہے کہ بحرین نے بھی اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ کالا قانون پاس کر کے بلیک لسٹ سے نہیں بچا جا سکتا۔ لیگی رہنما خرم دستگیر نے ایف اے ٹی ایف سے متعلق بل پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پروگرام روبرو میں بولے، حکومت فیٹف کا سہارا لے کر انسانی حقوق کے خلاف بل پاس کرانا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر علی محمد خان کی وضاحت، کہا ایف اے ٹی ایف سے متعلق بل پاکستان کے مفاد میں ہے۔ لاہور موٹر وے گینگ ریپ کی تحقیقات جاری، پولیس مختلف پہلوؤں سے تفتیش میں مصروف۔ ملزمان کا سراغ لگانے کھوجی بھی آ گئے۔ جائے وقوع کے اطراف 5 کلومیٹر علاقے کی چیکنگ۔ علاقے میں فیلڈ اسپتال قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر قانون اور آئی جی پنجاب کا جائے وقوع کا دورہ، ملزمان کی جلد گرفتاری کا عزم۔ علاقے میں فیلڈ اسپتال کے قیام کا فیصلہ۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی سیکیورٹی بھی پنجاب پولیس نے سنبھال لی۔ وفاقی پولیس نے خاتون سائیکلسٹ سمر خان کو مبینہ ہراساں کرنے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ملوث شخص کو جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ سمر خان کہتی ہیں ہراساں کرنے والے شخص کو روکنے اور پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ کراچی میں سندھ پولیس کی خاتون آفیسر بھی ہراسگی کا شکار۔ انسپیکٹر غزالہ نے اپنے ہی ساتھیوں پر الزام لگا دیا، کہتی ہیں پولیس میں شامل کالی بھیڑیں نوکری چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم میں درخواست جمع کرا دی ہے، اعلیٰ افسران کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ ٹھٹہ کے شہر سجاول میں نویں جماعت کا طالب علم جنسی زیادتی کا شکار، ملزمان نے نوجوان کی ویڈیو بھی بنائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے وزیر اعظم عمران خان پرعزم، کوئٹہ میں اہم اجلاس، ترقیاتی منصوبوں اور سی پیک سمیت سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم کو سیلاب سے ہونے والے نقصان اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ عمران خان نے واضح کیا حکومت پسماندہ علاقوں کی ترقی کے ایجنڈے کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ سندھ کے عوام کو حق نہ دیا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، پیسہ عوام کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار۔ بدین میں سیلاب متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، اپنے خطاب میں بولے ہمیں اسپیشل پیکج نہیں، اپنا حق چاہیے، حق نہ ملا تو اسلام آباد کا راستہ جانتے ہیں۔ اپوزیشن کے خلاف بولنے والوں کی اسپین میں جائیدادیں ہیں، وزیر اعظم کے معاون ارب پتی ہیں، بتائیں پیناما جائیداد رکھنے والے معاون کے خلاف کب جی آئی ٹی بنے گی؟ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، گڈو بیراج سے پانی کا ریلا سکھر کی طرف بڑھنے لگا۔ گڈو اور سکھر کے درمیان کچے کے 300 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ پیرپور خاص میں نوکوٹ کے قریب سیم نالے میں شگاف پڑ گیا،
سیلابی پانی متعدد گھروں میں داخل ہو گیا، زرعی زمینیں تباہ ہو گئیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں منہدم ہونے والی 4 منزلہ رہائشی عمارت کا ملبہ صاف کر دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن مکمل، حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ گرنے والی عمارت کے برابر والی عمارت بھی کمزور پڑ گئی، مذکورہ عمارت کو خالی کرا کر سیل کر دیا گیا۔ سانحہ زیارت ضلع مہمند میں ماربل کان میں تہدہ گرنے کے واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی۔ ریسکیو آپریشن مکمل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ضلع مہمند آمد، متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ کورونا کیسز میں کمی، کراچی سمیت سندھ بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا مشن، سندھ حکومت نے حکمت عملی ترتیب دے دی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں بازار کھولنے سے مشکل مرحلہ اسکولز کھولنا ہے، چھوٹے بچوں کو ایس او پیز پر عمل کرانے میں والدین کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ واضح کیا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے اسکولز کو سیل کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم، آج 12 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں لیا عابد۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز طویل عرصے بعد آج سے ہو رہا ہے۔ طالبان کے 6 اہم قیدیوں کو رہا کر کے دوحہ بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بھی قطر جائیں گے۔ امریکی صدر نے مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے دوحہ میں ایک بار پھر مذاکرات کا دور شروع ہو رہا ہے۔ افغان حکومت نے طالبان کے 6 اہم قیدیوں کو رہائی دے کر دوحہ روانہ کر دیا۔ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم بھی جلد مذاکرات کا حصہ بنے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو مذاکرات میں شرکت کے لیے قطر جا رہے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کہتے ہیں مذاکرات 40 سالہ جنگ کے خاتمے کا ایک تاریخی موقع ہے۔ افغان رہنما اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کا خاتمہ کریں۔ A lot of progress is being made in Afghanistan, but we'll be down to 4,000 soldiers in a very short period of time. Likewise, Iraq. امریکی صدر نے بھی مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغانستان میں صرف 4,000 امریکی فوجیوں کی موجودگی کا کہہ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان گزشتہ 40 سال سے تشدد اور تنازعات سے متاثر ہے۔ میرا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں، افغانستان کا پائیدار امن سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انٹرا افغان مذاکرات کے 12 ستمبر کو انعقاد کے اعلان کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالآخر ہماری مشترکہ کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ افغانستان میں بدامنی کے اثرات دہشت گردی، قیمتی جانی و مالی نقصان کی صورت میں پاکستان پر بھی پڑے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس تاریخی موڑ پر پاکستان نے مسلسل کوششوں سے افغان امن عمل میں معاونتی کردار ادا کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا کرنے پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ افغانستان کا پائیدار امن سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ اب یہ افغان رہنماؤں پر منحصر ہے کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان مفاہمتی عمل کا کامیابی سے انعقاد علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ان تک کوششوں کے ذریعے افغان امن عمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امید کرتے ہیں تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں گے۔ پاکستان امن اور ترقی کے سفر میں افغان عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آصف نوید، آج نیوز، اسلام آباد۔ سانحہ 9/11 کو 19 برس بیت گئے ہیں۔ سانحہ کی برسی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 19 سال قبل بہادر مرد اور خواتین نے اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی۔ ان کے نام اور ان کی کہانیاں ہیروز کے طور پر دہرائی جاتی رہیں گی۔ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 19 years ago on this day, at this very hour on this field, 40 brave men and women triumphed over terror and gave their lives in defense of our nation. Their names and their stories are forever inscribed on the eternal roll call of American heroes. Today we pay tribute to their sacrifice and we mourn deeply for the nearly 3,000 precious and beautiful souls who were taken from us on September 11th,
2001. سانحہ 9/11 کو 19 برس بیت گئے ہیں. سانحہ میں 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے. 9/11 پر امریکہ اب تک کتنے اخراجات کر چکا ہے، اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سارہ زمان نے آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار ایسے کیا. امریکہ کا ایک کاسٹ آف وار پروجیکٹ ہے. امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہ پروجیکٹ جاری ہے، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس میں گراؤنڈ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ شامل ہیں، بلکہ جو فوجی واپس آتے ہیں ان کو جس قسم کی طبی اور نفسیاتی امداد چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے بھی جو بجٹ میں شامل کیا گیا ہے رقم، اس سارے کو اگر ملائیں تو $6 ٹریلین کے قریب ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ کا اس جنگ کے اوپر خرچ آ چکا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں بہت واضح ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کے فوجی بیرون ملک جا کے جنگیں لڑیں. وہ انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی جنگیں قرار دیتے ہیں اور وہاں سے امریکی فوجیوں کو واپس لانے کا جو وعدہ تھا وہ انہوں نے 2016 کی اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کیا تھا، اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس سال عمل کرتے ہوئے بہت بڑی پیش رفت ہوئی، اور وہ یہ کہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت 14 ماہ کے اندر، جو کہ اگلے سال مئی 2021 بنتا ہے، تب تک امریکہ کے فوجی افغانستان سے نکل جائیں گے. اس وقت بھی حال ہی میں جو خبر آئی وہ یہی تھی کہ 8,500 کے قریب جو فوجی موجود ہیں نومبر کے آغاز تک ہی ان کی تعداد گھٹا کے 4,500 تک کر دی جائے گی. عراق کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً 5200 جو امریکی فوجی موجود ہیں جن کا مینلی مقصد کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں مشاورت دینا اور گائیڈ کرنا ہے. ان میں سے بھی بہت سو کو تقریباً 2000 کو واپس بلایا جا رہا ہے، تو وہاں سے بھی تعداد کم کی جا رہی ہے. صدر ٹرمپ کی اوور آل اپروچ یہی ہے کہ امریکہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی سیکیورٹی کو گارنٹی کرے یا اس کو انہیں سیکیور بنانے میں آگے کا کردار ادا کرے، لیڈ کرے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مقامی قوتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، عسکری ہوں، وہ مل کے اپنے علاقوں کا دفاع کریں اور وہاں سے دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں کو لیڈ کریں. یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو بائیڈن جو صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے مد مقابل ہوں گے، ان کی اپروچ اس لحاظ سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ وہ الائنسز کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مقامی فورسز کے ساتھ بھی اور ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ بھی الائنسز قائم کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ محدود پیمانے پہ امریکہ کی فوج افغانستان یا دیگر ایسے حصوں میں جہاں پہ دہشت گردی کا بہت خطرہ ہے وہاں پہ وہ موجود ہو. جب امریکہ افغانستان میں گیا تو مقصد تھا کہ القاعدہ کی کمر توڑ دی جائے، اور طالبان کے ساتھ بھی جو 20 سال تک جنگ جاری رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس وقت طالبان نے القاعدہ کے ساتھ حمایت کا اظہار کیا تھا اور ان کو پروٹیکشن دینے کی بات کی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ پھر افغانستان گیا. تو اب جو 20 سالوں کے بعد اس سال معاہدہ ہوا ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ صدر ٹرمپ کا کیمپین میں ہی 2016 میں ہی بار بار یہ وعدہ تھا کہ وہ افغانستان سے امریکہ کی فوج کو واپس بلانا چاہتے ہیں. 20 سال سے فوج وہاں موجود ہے. اور پھر پچھلے سال جو واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی تھی واشنگٹن پیپرز کے نام سے، اس میں بھی امریکہ کے اپنے ہی جو عہدیدار تھے جنہوں نے اس جنگ میں حکمت عملی پہ کام کیا، سفارتی کوششوں پہ کام کیا، وہ بھی اس بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ اس جنگ کا مشن کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلے تو ضرور، لیکن کتنے واضح رہے اس بارے میں تحفظات کا اظہار خود امریکہ کی مختلف انتظامیہ کے اہلکار بھی کرتے رہے. تو یہ معاہدہ اس لحاظ سے امریکہ کے جو عہدیدار ہیں اور جو امریکہ کے عوام ہیں ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ فوجیوں کو واپس بلانا ایک گول تھا، افغانستان سے انخلا ایک گول تھا، جس کی جانب اس معاہدے کے ذریعے راستہ جو ہے وہ ہموار ہو رہا ہے. اب 2020 میں یہ معاہدہ ہوا ہے اور 14 ماہ کے اندر واپس سب کو بلانا ہے. اس بارے میں یہاں پہ خود کچھ سینئر جو عسکری اینالسٹ ہیں، جو عسکری عہدیدار ہیں، وہ اس لحاظ سے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ 100% یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ تمام فوجی ہی واپس آ جائیں گے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں انٹرا افغان ڈائلاگ کا بھی آغاز ہو رہا ہے. تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں وہ بھی امریکہ کی آگے کی پالیسی کو بہت ڈکٹیٹ کریں گے. تو معاہدہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو فوجوں کو واپس لانے کی کوشش تھی، جو وعدہ تھا، اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کوم کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے، جس میں جیو اسٹریٹجک صورتحال اور علاقائی سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. DGISPR کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ فوجی تعاون، افغان امن عمل اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد.